وبركاته. الحمد لله المتوحد ابن أدمة والجلال المنفرد بالبقاء والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر أمته من مجالسة الأسرار، وصلى الله على آله وصحبه إلى يوم المرجع والمعال. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سرکش و مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، سرکش و مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، ظلم و استبداد کی بنیاد کو ڈا سکتا ہوں میں، نور ایمان سے مٹا سکتا ہوں تاریکی دہر، اندھیروں کو روشنی بنا سکتا ہوں میں، آسماں تک اڑنے والے مجھ کو ذلت سے نہ دیکھ، یہ فلک کیا ماورائے فلک جا سکتا ہوں میں، کیا جلائیں گی بھلا میرا نشیمن بجلیاں، خرمن بجلی پر بھی بجلی گرا سکتا ہوں میں، تیری عزت سیرت اسلاف میں ہے، اس نقطۂ گوہر کو سمجھا سکتا ہوں میں. حضرات، آج عالم اسلام جن حالات سے دوچار ہے، اس سے قبل کبھی ایسے حالات نہ تھے. وہ عالم اسلام جو کبھی سیادت و قیادت کا امام تھا، آج یہود و ہنود کی چاپلوسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ عالم اسلام جس سے کبھی کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں لرزتی تھی، آج اسرائیل جیسا باولا کتا اس کے سامنے بھونکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ عالم اسلام جس نے ظالم اور متکبر حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے، آج محکومی کی زندگی کو اپنے لیے عافیت سمجھتا ہے. وہ عالم اسلام جس نے اپنے حسن و اخلاق اور تلواروں سے دنیا کے نقشے بدل دیے تھے، آج انگریز کی چاکری کو اپنے لیے فخر جانتا ہے. وہ عالم اسلام جس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، تاریخ کا دائرہ بدل دیا، آج کتاب کو چھوتا اور کفار کی چاپلوسی کو اپنی کامیابی گردانتا ہے. وہ اسلام جو عزت، شرف، بلندی اور غیرت مند ہونے کا سبق دیا کرتا تھا، آج ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق بنتا ہوا نظر آتا ہے. صدر محترم، آج حالات یہ ہیں کہ سچ بولنے والے مسلمانوں کی زبانیں خاموش کر دی جاتی ہیں، اٹھنے والی نگاہیں جھکا دی جاتی ہیں، بلند ہونے والے ہاتھ قلم کر دیے جاتے ہیں، اور مسلمان ہونا ناقابل معافی جرم بن چکا ہے. گرامی قدر سامعین، آج میں کون سے بگاڑ کی بات کروں، کشمیر کے واقعات کا نقشہ کھینچوں، یا غزہ میں سسکتی حیات کا تذکرہ کروں، یا بیروت کی بو کا حوالہ دوں، یا کفار کی قید میں تڑپتی زندہ لاش ڈاکٹر عافیہ کا تذکرہ کروں، لبنان میں موت کے مناظر دکھاؤں، یا فلسطین اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جانیں لٹانے والے غیور مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے رکھوں. حضرات، کتنے مجاہدین تھے جنہوں نے فلسطین اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جانیں لٹائیں، کتنے وہ بچے تھے جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، انہیں گولیوں کے ساتھ بھون ڈالا گیا. کتنے وہ باعمل صالح کردار مسلمان تھے جن کی پیشانیوں کو دیکھ کر آسماں کا سورج بھی شرما جایا کرتا تھا، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کتنی وہ مساجد تھی جنہیں شہید کر دیا گیا. معزز سامعین، کون سا وہ ظلم ہے جو فلسطین پر نہیں ڈھایا گیا؟ کون سا وہ ہلاکت کا طریقہ ہے جو فلسطین پر نہیں آزمایا گیا؟ اے ہواؤ، تم بین کیوں نہیں کرتی؟ اے خورشید آفتاب، تو شرم سے منہ کیوں نہیں چھپا لیتا؟ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں بے سہارا ہو گئی، آج امت مسلمہ کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، اور تو ہمیں موت سے ڈراتا رہا. اے مسلم نوجوان، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا رہا، تو اپنے موبائل پر فحاشی، بغیرتی اور بے حیائی کا پروگرام دیکھتا رہا. حضرات، آج اگر ان مظلوموں کی چیخیں اور صدائیں مسلم حکمرانوں
کے کانوں سے نہیں ٹکراتی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلم حکمرانوں، میں تمہارا افسوس کروں کہ فلسطین میں ان لاشوں کا جن کو کفن دینے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں، میں تمہارا افسوس کروں کہ ان معصوم بچوں کا جن کی مسکراہٹیں عمارتوں میں دفن کر دی گئی، جو ہاتھ اٹھائے یہ صدائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدر محترم، کبھی میں سوچتا ہوں خدایا تیرے نبی کی امت کو کیا ہو گیا ہے، بہادری اور دلیری کہاں گئی، جواں مردی اور جاں بازی کہاں گئی، جرت اور شجاعت بے باکی کہاں گئی، غیرت ایمانی کہاں سو گئی۔ جامعہ اسلامیہ تاج العلوم کے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے مغیر مسلمانوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قصور تھا ان معصوم بچوں کا، کیا قصور تھا ان بوڑھوں کا، کیا قصور تھا ان ننھی پریوں کا، کیا قصور تھا ان ماں اور بہنوں کا۔ اے اقوام متحدہ کے سفا قاتلوں، اے سلامتی کونسل کے اے سلامتی کونسل کے نمائندوں، اے سلامتی کونسل کے ڈھنڈورا پیٹنے والے مسلمانوں، اے سلامتی کونسل کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، بے غیرت بے ضمیر لوگوں، سنو ان کا یہ قصور تھا۔ قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ معزز سامعین، میں محسن جامعہ حضرت مولانا دلشاد احمد عاجز حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا ریاض مدنی حافظہ اللہ تعالی اور معزز علماء کرام اور معزز اساتذہ کی موجودگی میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں اور آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، امریکہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا اقوام متحدہ، سلامتی کونسل ہو یا عالمی عدالت، یہ سب کفار کے نمائندے ہیں۔ ذرا بتائیے یہ کس کے نمائندے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیے یہ کس کے نمائندے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے بتائیے یہ کس کے نمائندے ہیں؟ یہ سب کفار کے نمائندے ہیں، یہ سب کفار کا دفاع کرتے ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہمدرد یا نمائندے نہیں ہو سکتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر۔ حضرات